لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد پشتی ضعیفان شکشتہ راد و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. عزیزان ملت اسلامیہ نوجوان دوستو عزیز ساتھیوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اس آیت مقدسہ کو اپنا موضوع سخن بنایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے تعلق سے حق کہنے تمامی حضرات کو حق سننے اور حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ عرض و معروف پیش کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ انسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مل کر اپنے آقائے نامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار مولا اقتدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مسلم بہار سیاح لامقام مالک انس و جاں مالک این و آم فخر عالم و بنی آدم آمینہ کے نخج جگر عبداللہ کے نور نظر دونوں ہاتھوں سے بھیگ دینے والے عطا و آقا مدنی تاجدار جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت محبت اور اکرام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بری اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کبھی نہ پاؤ گے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرے جو خدا اور اس کے رسول کے مخالفین ہیں، خواہ وہ ان کے بیٹے ہوں، خواہ وہ ان کے بھائی ہوں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہوں، وہ کوئی بھی ہو تم ان کو کبھی بھی اللہ کے دوستوں اللہ کے دشمنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی محبت کرتے نہ پاؤ گے. اس لیے قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا ہے وأیدہم بروح منہ اور ان کی اپنی روح یعنی جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد فرماتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی مخالفت جو اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے مخالفت کرتے ہیں، اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اور ان کے محبین کے ساتھ محبین رکھتے ہیں، ان کو بارگاہ خداوندی سے کیا انعام ملا؟ قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے. اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور انسان کو بھیجنے کے بعد اس کی زندگی کا مقصد بیان کر دیا، لیکن ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا بھی ہے جو انسان کو ہر راستے سے گمراہ کرنے، ہر راستے سے بھٹکانے کے لیے وہ دنیا میں موجود ہے. اس لیے کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ انسانوں کو دو راستوں سے گمراہ کرتا ہے. ایک راستہ وہ کہ انبیاء کرام اولیاء اعظام اور اللہ کے بزرگوں اللہ کے نیک بندے جو ہے مقبولان بارگاہ جو ہے ان کی شان میں گستاخیاں کرواتا ہے. کبھی یہی شیطان ان کی شان میں بے ادبیاں کرواتا ہے، کبھی یہی شیطان اولیاء اللہ کو برا بھلا
کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. کبھی یہ شیطان اولیاء اللہ کو گالی دلواتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری طرح بشر ہے، وہ انبیاء کی ذات ہو، وہ رسولان نظام کی ذات ہو. کبھی یہ شیطان انسانوں کے دل میں جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ بھی ایک ہماری طرح بشر ہے، یہ بھی ہماری طرح ہی ایک انسان ہے. لیکن جب یہ راستے پر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس ایک اور راستہ ہے، اس کے پاس ایک اور جو ہے مقصد، ایک اور حربہ ہے. جب دیکھتا ہے کہ وہ ان راستوں میں ناکام ہو گیا ہے تو دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے کہ وہی بزرگان دین، وہی اللہ کے مقبولان بارگاہ، وہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت میں اتنا بنا کر دیتا ہے کہ وہ شیطان انسان کے دل میں ان بزرگان دین کی اتنی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ انہی میں گم ہو جاتے ہیں اور انہی کو خدا بنا کر کے ان کی پرستش، ان کا پوجا پاٹ اور ان کو پوجنے لگتے ہیں. تو شیطان نے دیکھا کہ اگر اس سے کام نہ بنا تو ایک راستہ اختیار کیا کہ محبت ڈال کر کے اس کے سینے میں ایسا جو ہے محبت ڈال دی جائے کہ یہ محبت میں گمراہ ہو جائے، یہ انسان اولیاء کی محبت میں اتنا گمراہ ہو جائے کہ یہ اس کو خدا بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دے، اور یہ اللہ کو خدا بنا کر اس کو سجدہ کرنا شروع کر دے، اس کے ساتھ جو ہے غیر اللہ کو شریک کرنا جو ہے شروع کر دے. تو جب دنیا نے دیکھا، تاریخ کے جاننے والے نے دیکھا کہ یہ دونوں راستے شیطان کے ہیں، کہ شیطان نے انبیاء، اولیاء اور اللہ کے مقبول بندے جو ہے ان کی بارگاہ میں بیعتیاں کرا کر جب نہیں مانا، جب بیعتیاں کرا کر کے، گستاخیاں کرا کر کے اور اللہ کے بندوں کی جو ہے برائیاں کرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو دلوں میں محبت ڈال کے گمراہ کرنے کی کوشش کی، دلوں میں محبت ڈال کر کے جو ہے اس کو بددین کرنے کی کوشش کی. لیکن جو تاریخ اسلام جانتے تھے، جو اہل علم حضرات تھے، انہوں نے جان لیا کہ شیطان کا یہ راستہ بھی گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، شیطان کا وہ راستہ بھی گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ان دونوں راستوں سے بچا کر کے انسان کو صحیح راستوں پر لانے کے لیے، انسان کو خدائی راست کی رہنمائی کرنے کے لیے اہل علم کا یہ جو ہے مقصد تھا، اہل علم کا جو ہے یہ بیان تھا کہ اس انسانوں کو جو ہے جو ان راستوں پر بھٹک گئے ہیں، جو ان راستوں پر چلے گئے ہیں، انہیں سیدھی راستہ، جب سیدھی راہ دکھائی جائے، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلایا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھو دنیا میں اللہ نے نبیوں کے بعد اتنے اولیاء کرام کو بھیجا ہے، تابعین کو بھیجا ہے، تبع تابعین کو بھیجا ہے، اولیاء اللہ کو بھیجا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو جو ہے گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر کے دین کے راستے پر لانے کا کام جو ہے ان کے سپرد کر دیا ہے. آج وہی کام جو ہے آج سے 100 سال پہلے ایک بریلی کی سرزمین سے، محلہ سوداگران سے ایک اللہ کا بندہ، ایک رسول اللہ کے معجزے کی شکل میں احمد رضا کے نام سے محلہ سوداگران کے علی خان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جسے دنیا آج اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احمد رضا نے بھی وہی کام کیا تھا، وہی کام کیا ہے جو انبیاء کیا کرتے تھے. اس لیے کہ اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارث جو ہے علماء وارث دولت کے نہیں ہوتے ہیں، علماء وارث نام اور شہرت کے نہیں ہوتے ہیں، علماء وارث ہونے کے نہیں ہوتے ہیں. علماء جو وارث ہوتے ہیں وہ انبیاء کے دین کے ہوتے ہیں، انبیاء کے دین کے ہوتے ہیں، علم کا وارث ہے. اللہ نے علماء کو علم کا وارث بنایا ہے. تو احمد رضا نے وہی کام کیا کہ لوگوں کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر کے دین کے راستے پر لانے کی کوشش کی ہے. اور آج بھی علماء اہل سنت یہی کام کر رہی ہے. آج لوگ نشانہ بناتے ہیں، سنیت کو بدنام کرتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، تمہارے لوگ جو ہے بزرگان دین کے مزار پر جا کر کے ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے استمداد طلب کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں. وہ میرے نادانوں، ذرا سوچو تو صحیح، اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہ پیغام آج نہیں 100 سال پہلے بتا دیا ہے کہ مزارات پر جانا ہے تو کیسے جانا ہے، مزارات پر جانا ہے تو کس طرح کھڑے ہونا ہے، مزارات پر جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے، مزارات پر جا کر کے دعا کیسے کرنا
ہے آج تم ایک قوم کی وجہ ایک انسان کی وجہ سے پوری جماعت کو بدنام کر رہے ہو. آج ایک انسان کی وجہ سے تم پورے مسلک کو بدنام کر رہے ہو. ذرا بتاؤ تو صحیح, اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے, اگر کوئی انسان وہ مسلمان ہے وہ جوا کھیلتا ہے, اگر کوئی مسلمان وہ ایمان والا ہے وہ مسلمان ہے, اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے, وہ کیا تم یہ کہو گے کہ مذہب اسلام جھوٹا ہے؟ معاذ اللہ. کیا تم کبھی یہ کہو گے کہ مذہب اسلام میں شراب پینا جائز ہے؟ نہیں نہیں. ایک انسان کی وجہ سے, ایک انسان کے شراب پینے کی وجہ سے, ایک انسان پہ چوری کرنے کی وجہ سے, ایک انسان پہ جوا کھیلنے کی وجہ سے نہ تو تم اسلام پر انگلی اٹھا سکتے ہو, نہ تم اسلام کے قائد پر انگلی اٹھا سکتے ہو. بلا تشبیہ تمثیل یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کے غلطی کرنے کی وجہ سے پوری جماعت کو بدنام کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے, پورے مسلک کو بدنام کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. او میرے پیارو, ذرا سوچو تو صحیح. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو اور انصاف کے ساتھ بتاؤ کہ آج مسئلہ مذہب اسلام میں آج انسان جو ہے شراب پیتا ہے, کیا اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے؟ آج انسان جوا کھیلتا ہے, کیا شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے؟ آج انسان چوری کرتا ہے, کیا اسلام نے اس کو گناہ قرار نہیں دیا ہے؟ بلکہ قرآن تو کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائے, کہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے, یہ جو انہوں نے کام کیا ہے. آج انسان جو ہے شریعت مطہرہ کو جانتا ہی نہیں ہے, آج لوگ شرک و بدعت کی تاریخ جانتے ہی نہیں ہے. آج لوگ جو ہے ایک انسان کی بنا پر جو ہے کسی مسلک کو یا کسی مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہو. اور نادانو ذرا ہوش کے ناخن لو اور بتاؤ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو, اعلیٰ حضرت کے علم کا دریا کیسا ہے, اعلیٰ حضرت کی ذات کیسی ہے. اعلیٰ حضرت کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے, اعلیٰ حضرت ایک شخص کا نام نہیں بلکہ پوری شخصیت کا نام ہے. امام احمد رضا پوری قوم کا نام ہے, ایک مسلک کا نام ہے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کون امام احمد رضا, کون اعلیٰ حضرت جسے ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, وہ ہے کون, اس کا معیار کیا ہے, اس کا علمی میدان میں جو ہے کارنامہ کیا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ اذان قبر پر اذان دینا جائز نہیں ہے, اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد صرف ایک دو فتویٰ نہیں, ایک دو بات نہیں بلکہ پوری کتاب تصدیق فرما دی. کتاب کا نام ایذان الاجر فی اذان القبر کا نام سے جو ہے کتاب لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے. جب لوگوں نے کہا کہ نماز جنازے کے بعد جو ہے دعا کرنا جائز نہیں ہے, اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تصدیق فرما دی. اعلیٰ حضرت نے جو ہے جو حضور کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے تھے, حضور کے علم غیب پر اعتراض کیا کرتے تھے, اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب تصدیق فرما دی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ جس نے قلم اٹھایا وہ فقہ کا میدان تھا تو فقیہ اعظم بن کر چمکا. اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جس نے فقہ میں قلم اٹھایا تو مفتی اعظم بن کر چمکا. اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جس نے حدیث میں قلم اٹھایا تو وہ حدیث اعظم بن کر چمکا. وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ جس کو علماء حرمین نے کہا تھا جب لوگوں نے جو ہے علم غیب مصطفیٰ پر آبجیکشن کیا تھا, اعتراضات کیا تھا کہ علم غیب مصطفیٰ کو ثبوت کہاں سے لاؤ گے, علم غیب مصطفیٰ پر جو ہے دلیل کیا ہے تمہارے پاس. علماء عرب نے جو ہے اعلیٰ حضرت سے کہا آپ علم غیب مصطفیٰ پر جو ہے ایک کتاب لکھے. بخاری کی حالت میں اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں ایک کتاب تسلیم فرما دی ہے جس کا نام الدورۃ المکیہ بمادۃ الغیبیہ. اعلیٰ حضرت نے کتاب تسلیم فرما دی ہے. اپنی آنکھوں سے تعصب کا عینک کو نکال کر کے دیکھو. اگر تم نے اعلیٰ حضرت کی ذات کو اگر پڑھ لیا ہے, اگر تم نے اعلیٰ حضرت کی ذات کو تعصب کا عینک نکال کر پڑھ لیا تو تم سمجھ جاؤ گے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کس شخصیت کا نام ہے, اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کس جماعت کا نام ہے, کس مسلک کا نام ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج جو ہے لوگ کہتے ہیں مزاروں پر جا کر کے تم دعائیں کرتے ہو, مزاروں پر جا کر کے تم ولیوں کے سامنے سجدے کرتے ہو, مزاروں پر جا کر کے تم ولیوں سے جو ہے امداد طلب کرتے ہو. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں سجدہ کرنا اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے. آپ کہتے ہو سنی علماء نے جو ہے سجدہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نہ کبھی سنی علماء نے یہ بات کہی تھی, نہ
کبھی کہنے کے لائق ہے، اس لیے کہ میرے قریب میرے اعلیٰ حضرت نے جو ہے آج سے 100 سال پہلے فرما دیا کہ جب تم مزار پر جاؤ تو مزار پر جانے کے بعد 4 ہاتھ کی دوری کے فاصلے سے کھڑے ہو جاؤ، اور فاصلے سے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ باندھ کر کے علم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو پڑھنا ہے تمہیں قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جو تمہیں دعائیں کرنی ہے، دعا کر کر تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ، ہاتھ کو درگاہ کو مزار کو ہاتھ نہ لگاؤ، چادر کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے یہ درس دیا ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ سنی علماء کہتے ہیں مزاروں پر جا کر سجدہ کرنا جائز ہے، واللہ باللہ اللہ ہم یہ کبھی نہیں کہتے مزاروں کو سجدہ کرنا جائز ہے، بلکہ ہم تو یہ مطلب کو مانتے ہیں کہ مزاروں پر جاؤ تو اعلیٰ حضرت کے راستے پر عمل کرتے ہوئے جاؤ، مزارات پر جاؤ تو 4 ہاتھ کی دوری سے فاتحہ پڑھ کر واپس پلٹ جاؤ۔ یہ کریم اعلیٰ حضرت نے جو ہے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے، لیکن ہے کچھ جاہل جن کی جہالت کی وجہ سے آپ مسلک کو ٹارگٹ کرتے ہو، آپ ایک مذہب کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ امام احمد رضا جب اعلیٰ حضرت جو ہے حضور کے مزار پر جاتے ہیں، مزار پر حاضری ہوتی ہے، اور حضور کے روضے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت کے دل میں خیال آتا ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے دل نے کہا، اس لیے کہ دل تو محبت کا طلبگار ہے، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ایک محبت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کا نام ہے، اعلیٰ حضرت جو ہے حضور کی محبت میں اس طرح سرشار تھے، اس طرح جو گم ہو چکے تھے کہ جب حضور کے مزار پر حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد صلاۃ و سلام پیش کیا، اور دل میں خیال آیا کہ آج دل میں خیال آیا کہ پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ جب سر نے کہا حضور کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا جائے، دل نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں سر کو جھکا دیا جائے، اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں نہیں، یہ امتحان کی گھڑی ہے، یہاں اگر احمد رضا سر جھکا دے گا، آج احمد رضا اگر یہاں سر جھکا دے گا تو لوگوں کے لیے ایک جو ہے بات بن جائے گی کہ احمد رضا نے حضور کو سجدہ کیا ہے، ماشاءاللہ حضور کو سجدہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دل نے کہا کہ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، لیکن جب سر کا سجدہ نہ کر سکے، دل کے سجدے پر تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ جو ہے وہ سر کے سجدے پر ہے کہ سر جھکا کر سجدہ کیا اس پر فتویٰ ہے، دل کے جھکنے پر کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ جب دل نے کہا کہ سر جھکانا جو ہے جائز نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت ہے اپنے عشق میں کہتے ہیں اے شوق دل گر یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل گر یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، مجھ سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور فریاد امتی جو کرے حال زال میں، فریاد امتی جو کرے حال زال میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل اگر یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اگر یہ سجدہ جائز نہیں ہے تو ایک کام کرو، دل کہتا ہے اگر یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، احمد رضا اپنے دل کو جھکا دو کہ سر کو خبر نہ ہو، اعلیٰ حضرت نے دل کو جھکا دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پر جا کر تم جو ہے گڑ گڑاتے ہو، یہ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مسجدوں پہ نماز ہوتی ہے، یہ ہماری قوم کا نوجوان، یہ ہماری قوم کا مسلمان، یہ کیسی قوم ہے، یہ مسلمان قوم کس طرف جا رہی ہے، کس نہانے پر جا رہی ہے کہ جب مصطفیٰ کا نام لیا جائے تو اس مسلمان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا ہے، جب مصطفیٰ کے دیوانوں کا نام لیا جائے ان مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا کیسا دیوانہ ہے، جب کربلا کی داستان بیان کی جاتی ہے، جب شہیدان کربلا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جب علی اصغر کے حلق میں تیر ماری جاتی ہے، جب علی اصغر کے جوانی، جب علی اکبر کی جوانی پر جو ہے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، امام قاسم کی جوانی پر جو ہے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، تب اس مسلمان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا ہے، لیکن یہ مسلمان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے حیا کا پردہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ قوم جو داستان کربلا سن کر نہ رو
سکی. وہ قوم آج فلمیں ڈرامے دیکھ کر رو رہی ہے. وہ قوم آج فلم کا سین دیکھ کر کے جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ مسلمانوں, کیا مصطفیٰ سے عشق کرنے کا یہی تھا, کیا یہی اصول تھا؟ بلکہ اللہ نے دل تو بنایا ہے حضور سے محبت کرنے کے لیے. یہ دنیا کی محبت کوئی کام کی محبت نہیں ہے, یہ دنیا کی جو ہے یہ دلچسپیاں یہ کسی کام کی نہیں ہے, بلکہ دل تو اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ حضور سے محبت کی جائے. اور مانتے ہیں اگر حضور سے دل محبت نہ کر